الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى آل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح اللہ تبارک تعالی قرآن کریم میں ایمان والوں کو بھی حکم فرماتے ہیں جیسے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ایمان والو نماز پابندی سے پڑھا کرو اور زکوٰۃ بھی دے دیا کرو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا ایمان والو سچی بات کہا کرو کبھی کبھی اللہ تبارک تعالی حکم فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے فصل لربک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اہل و عیال کو حکم فرما دیجئے نماز کا
واصطبر علیہا، خود بھی ثابت قدم رہیے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھیے۔ کبھی خطاب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن مقصود ہوتا ہے سنانا امت کو، جیسے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آپ یتیم پر ظلم نہ کیجیے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ سائل کو ڈانٹیے مت، جھڑکیے مت۔ ظاہر سی بات ہے، آپ نے کسی سائل کو ڈانٹا ہی نہیں، آپ نے کسی یتیم پر ظلم کیا ہی نہیں۔ خطاب حضور کو ہے، سنانا امت کو ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ حکم امت کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسے نماز، جیسے زکوٰۃ، جیسے حج، یہ ساری چیزیں۔ تو جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے کے اندر تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ایک خاص حکم فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَذَكِّرْ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت فرما دیجئے، فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرنے سے، واعظ کا مطلب کیا ہے؟ واعظ عربی لفظ ہے، اس کا ترجمہ نصیحت کرنا۔ آپ نصیحت کیجئے، بے شک نصیحت کرنے سے ایمان والوں کو نفع پہنچتا ہے۔ یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ مکہ شریف میں تو مسجد تھی ہی نہیں، سوال مکہ شریف میں آپ بیان فرماتے تھے، کہاں بیان فرماتے تھے؟ کبھی کسی کے گھر میں، کبھی بازار تشریف لے جاتے تھے، کبھی آپ مینا کے پہاڑیوں میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں وعظ و نصیحت فرماتے تھے، بازار میں تاجروں کو نصیحت فرماتے تھے، مدینہ طیبہ میں کبھی آپ کسی باغ میں تشریف لے جاتے تھے، مختلف جگہوں۔ مکہ شریف میں آپ نے ایک مرتبہ عمومی دعوت کی، دعوت پر بلایا لوگوں کو کھانا کھانے کے لیے کہ آ جاؤ کھانا کھا لو، جمع ہو گئے جن جن کو دعوت تھی۔ کھانا کھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت اور کلمے کی دعوت ان کے سامنے پیش کی۔ مکہ شریف کے رہنے والے مشرک تھے، مقصود دراصل اس وقت کھانا کھلانا نہیں تھا، بلکہ کھانے کے عنوان پر لوگوں کو جمع کرنا تھا اور اس کے بعد ان کو دعوت دینی تھی۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے دعوت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ دعوت قبول نہیں فرماتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کا جو ذبیحہ ہوتا تھا وہ بتوں کے نام پر ذبح کیا جاتا تھا، اس لیے گوشت والی دعوت آپ قبول ہی نہیں فرماتے تھے۔ ایک شخص نے دعوت کی، آپ نے فرمایا آپ نے دعوت میں کیا پکایا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے بکری ذبح کی ہے۔ فرمایا کس کے نام پر؟ اس نے کہا اسی کے نام پر جس کے نام پر تو سارے بکرے کٹتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ آپ نے کسی کا نام اس پر لیا ہے تو میں اس دعوت میں شریک نہیں ہوں گا، کیونکہ وہ بکرا جس کو تم نے اللہ کے علاوہ لات اور عزا کا نام لیا وہ حرام ہے، میں نہیں کھا سکتا اس کو۔ یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے، اس وقت بھی آپ ان دعوتوں کو قبول نہیں فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے دعوت کی، آپ تشریف لے گئے، جب وہاں دسترخوان پر بیٹھے آپ نے فرمایا میں آپ کے گھر کا کھانا تب کھاؤں گا جب آپ میرا کلمہ قبول کریں گے۔ اب وہ بیچارہ ششمش میں پڑ گیا، کیا کریں؟ کلمہ پڑھنا ہے تو میرے عقیدے کے خلاف ہے، میرے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، میرے والدین ناراض ہو جائیں گے، اور اگر کلمے سے انکار کروں گا، کلمہ نہیں پڑھوں گا تو حضرت تو بغیر تناول فرمائے واپس چلے جائیں گے اور یہ میرے لیے شرم کی بات ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ تناول فرما لیجئے، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی اگر کسی کو دین کے قریب کرنا ہو تو کبھی کھا کر کبھی کھلا کر، یعنی کبھی اس کو لاؤ اور اس کو کھلاؤ کچھ، اگر اندازہ ہے کہ کھلا کر یہ قریب آئے گا دین کے، کبھی کسی شخص کے گھر جا کر کھا لو اور اسی بہانے اس کو دین کے قریب
کر لو کہ بعض لوگ کھلانے سے خوش ہوتے ہیں، بعض لوگ کھانے سے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے دعوت قبول فرما لی، تو آپ نصیحت فرماتے تھے، اور فرمایا کہ نصیحت کرنے سے ایمان والوں کو نفع پہنچتا ہے۔ کس کس اعتبار سے؟ ہر اعتبار سے ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں آتی ہے، آخرت کا یقین ان کے دلوں میں آ جاتا ہے۔ اگر وہ کسی کوتاہی میں ہے، گناہ میں ہے، اس گناہ سے سچی توبہ کر لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک موضوع نہیں اٹھاتے تھے، مختلف قسم کی چیزیں بیان فرماتے تھے۔ آپ قرآن پاک کھول لیں، کوئی ایک صفحہ مجھے دکھا دے جس میں صرف نماز کا بیان ہو، یا صرف ایک صفحہ ایسا دکھائیں جس میں صرف زکوٰۃ کا بیان ہو۔ نہیں، ابھی نماز کا بیان، ابھی زکوٰۃ کا بیان، ابھی آخرت کا بیان، ابھی جنت کا بیان، ابھی جہنم کا بیان، ابھی ساتھ ساتھ۔ ایک ہوتا ہے کسی ایک خاص موضوع پر بولنا، یہ تو تقریر کہلاتا ہے۔ ایک خاص موضوع دے دیا گیا تو بس اس موضوع سے وہ باہر نہیں نکلے گا۔ ایک ہوتا ہے واضح نصیحت کر لینا، تو واضح نصیحت میں کوئی ایک پہلو سامنے نہیں ہوتا، سارے پہلو ہوتے ہیں۔ یہی مزاج قرآن پاک کا ہے، اور یہی مزاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اس لیے آپ کے بیانات میں بیک وقت مختلف چیزیں آتی تھیں۔ تو آپ بیان فرماتے تھے، کبھی قبر کا بیان، ایک مرتبہ آپ نے برزخ کا بیان فرمایا، اور حدیث پاک میں ہے برزخ کا بیان آپ نے فرمایا، زج المسلمون زجا، ہم تو مسلمانوں نے پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ اس لیے جب آخرت کا بیان کیا جائے گا، پھر بیان کرنے والے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، پھر وہ یہ فرمائیں گے کہ مرنے کے بعد یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا، اور سامنے والے ایمان والوں کا مجمع، سامنے ایمان والوں کا مجمع ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے ان کے ایمان میں تو اضافہ بھی ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماون استیاج فرمان وچھت کیا، ہم لوگ اگر کچھ کہیں گے تو کتابوں میں دیکھ دیکھ کے کہیں گے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کا حوالہ نہیں فرماتے تھے، یا تو فرماتے تھے میرے اوپر وحی نازل ہوئی میرے اوپر، یا تو فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، تو دیکھ دیکھ کے آپ بیان فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، حق العباد، بندوں کے حق معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ بندہ وہ حق معاف نہیں کرے گا۔ اس کے اوپر آپ نے بیان فرمایا۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرما دیجئے، میرے چند غلام ہیں، وہ مجھے جھوٹ بولتے ہیں، تو میں ان کو مارتا ہوں، کبھی تھوڑا برا بلا بھی کہہ دیتا ہوں کہ تم لوگ میری کیوں نافرمانی کرتے ہو۔ حضرت آخرت میں میرا اور ان کا معاملہ کیسا رہے گا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کے غلاموں کو بلایا جائے گا، آپ کو بھی بلایا جائے گا، انصاف کا ترازو کھڑا کر لیا جائے گا۔ ایک پلڑے میں آپ کے غلاموں کی نافرمانی اور جھوٹ رکھ دیا جائے گا، دوسرے پلڑے میں جو آپ ان کو کوستے تھے، ڈانٹتے تھے، مارتے تھے، اس کو رکھ دیا جائے گا۔ ترازو کو کھڑا کر لیا جائے گا۔ اگر برابر برابر نکلا، سوئی برابر آ گئی، وزن برابر نکلا، تو معاملہ صاف ہے، نہ کچھ لینا ہے نہ کچھ دینا ہے۔ جتنی نافرمانی انہوں نے کی اتنی ڈانٹ ڈپٹ آپ نے بھی کی، اور جتنی ڈانٹ ڈپٹ آپ نے کی تھی اتنی نافرمانی نے کی تھی۔ لیکن اگر ان کی نافرمانی بڑھ گئی، آپ کی ڈانٹ ڈپٹ کم تھی، تو ان سے قصاص لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ خود بدلہ لیں گے ان سے، اور آپ کو بدلہ دیا جائے گا۔ اور اگر آپ کی ڈانٹ ڈپٹ زیادہ نکلی اور ان کا قصور کم نکلا، تو آپ سے بدلہ لیا جائے گا محشر کے میدان میں تمام لوگوں کے سامنے۔ یہ وہ کوئی کتاب میں نہیں پڑھ رہا تھا کہ شیطان دل میں ڈالے گا، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، کیسی روایت ہے، کس نے قول نقل کیا۔ یہ اللہ کے نبی سے فرما رہے ہیں اس سے کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ فتحن رجل، وہ شخص تھوڑا سا ہٹ گیا، پہلے تو سامنے بیٹھا ہوا تھا، ادھر ہٹا اور رونا شروع کر دیا، اور بہت رویا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے بالکل محشر کا میدان گویا آیا تصور میں، گویا کہ ترازو اب کھڑی کر دی گئی، اللہ تعالیٰ خود حساب لے رہے ہیں۔
اور یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ شخص کانپ گیا، گھبرا گیا اور آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچنے کی کوئی شکل نظر نہیں آتی ہے، اس لیے کہ وہ اور جھوٹ بولیں گے، میں پھر پٹائی کروں گا، میں پھر ماروں گا، میں مجبور ہوں، کیا کریں گے؟ مجھے کوئی صورت ہی نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ میں ان کو آزاد کر لیتا ہوں، میں ان کو، آپ گواہ رہے جتنے میرے غلام ہیں، وہاں تعداد تو نہیں لکھی ہے، جتنے چاہے 4 ہوں 5 ہوں 6 غلام ہوں، میں اللہ کے لیے ان سب کو آزاد کر دیتا ہوں۔ سوال ہے کہ آزاد کرنے سے کیا اس کی معافی ہوگی؟ حدیث میں جو غلام کو آزاد کرے گا اس کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ آزاد کرنے والے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا، یہ وعدہ ہے۔ تو کہا آپ گواہ رہے۔ اس سے معلوم ہوا جو گھروں میں ایک دوسرے کو ستایا جاتا ہے اس پر بھی حساب لگے گا۔ آتلک پگہ رز تو گز، اگر ہشموش ستاون آس نش سمجھ پن آچن کچھ موج برسانی، قسم اللہ کی، قسم اللہ کی، واللہ معاشر کس میدانس مز ان یہ ہش نوشتی ان اتے یہ حساب کرنے جاد سے یم ستومت کن جاب سے یم امس دکھ دیتمت۔ مولا ستاون اولادن بگتن چھس، مول آسن باوجود اولاد آسن ستاون کمس مولس بگتن چھس۔ رات آئی منش خاتون خون یپر تہ زخم یپر مونڈ، ہمسائے تمس چوب دتمت، کیا دتمت تمس؟ ہمسائے دتمت چوب۔ پتہ ونن ول مے دوپ خطا چھ ہمسائے کمن امس منڈ چھ خطا، ٹھیک مونڈ پوش نز کنسے، مگر پروردگارن اخ دہ تھومت، اس کا نام رکھا ہے یوم الدین، کیا؟ بدلے کا دن۔ کس کا؟ بدلے کا دن۔ اور تیتی پہ انسانس وچن ین تمس وامک مانس مز تہ کہیں۔ جانورن تہ کر پروردگار زند، جانورن صاحب صاحب کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانورن کیاز کر زند پروردگار، تمن کیا نماز چھ حساب دن، تمن کیا زکاتس چھ حساب دن، فرمو جانورن کر زند پروردگار تمن ظلمس حساب دن۔ کیا گو جانورن تہ بخشن پروردگار کہیں۔ پتہ فرمو ہنگی ثاوج ہنگی تمہ دنیاس میں دکھ لگے مت کس کمزور ثاوج، کمزور سی لاگن کن سہس گھس دکھ لگا، اگر کمزور ثاوجی کمزور سے انسان ہاتھ تلان۔ معاشر کس میدانس من ثاوج جمع کر زند کرنے، یس کمزور اس دنیا من تمس ہنگ کیا ینس صحیح، یس کمزور صحیح طاقتور بنانے، یس طاقتور اس دنیا من صحیح گئی کمزور بنانے، تمس ون ژمس بدل ایک دم اس تمس بدل ہتن بدل معاملوں کو برابر برابر۔ انسان آشن وچن تم سات اور نٹ وت سارنی، نٹ وت سارنی کہ یل جانورن بخشک اس بخشنا پتہ کت بخشن تت ظالمن۔ قرآن پاکس مز یوم ینظر المرء ما قدمت یداه ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ یم دو نافرمان وچ تم کیا سوزمت بروٹ کن، امیک معنی گو اس انسان اعمال کرن، نیک اعمال کرتن برا اعمال کرتن، یم چھ سوزن سہ کوت آخرتس کن سوزن، یم چھ گژھان جمع تت۔ یمن جانورن کیا گژھِ آوازی کونو ترابا، اے جانورو میز گژھنو، کیا گژھنو؟ مٹی ہو جاؤ، آنن فانن سارے جانور مٹی بن جائیں گے۔ اور محشر کا میدان چٹیل میدان ہے، لا تری فیہا عوجا ولا امتا۔ اے مخاطب آپ محشر کے میدان میں کہیں اونچ نیچ نہیں دیکھیں گے، سن وگن آس کن جائے، تھزر تو سنجر آس کن جائے، چٹیل میدان۔ تو یمن گژھِ میوژ کونو ترابا۔ اس موقع پر وہ شخص کہے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، کاش بچ گژھا کیا، یہ تمنا کریں گے وہ لوگ۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ کہے گا یا اللہ کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، معاملہ ختم، تاکہ میں دوزخ کے عذاب سے بچ جاتا، ذلت و رسوائی سے بچ جاتا۔ دوسرا مطلب تو یہ ہے کہ کاش میں دنیا میں جانور ہی ہوتا، کیا انسان کیوں تھا میں، اس لیے کہ جانوروں کا تو معاملہ صاف ہو گیا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماون اور یوتا خوف اس طریقہ سے
کان صاحب صاحب اس ونان کاش اے پروردگار باسا گاس لوی کیا سا گاس یعنی انسان گوسس نہ آسن کی لونت نیان پت کھے کان جانور حضرت بزرگ غفاری اس فرمان کاش بھائی کلوی آسا کیا آسا یعنی کل تش مخلوقی کم تش مخلوقی انسان تش مخلوقی گویا سوس تمنا کرن اے پروردگار کاش اگر تمہیں انسان بجائے کیا بنائے ہے کل بنائے ہے اور کلس کیا اس کی کان یہ بے کلس تل کرے شہجار یا اگر سو میودار کل آشے تو میو کرے استعمال اور زیادہ کھوت زیادہ ٹھٹت ژھنس لاگینس کت تعمیرس اے کاش اگر وہ کلوی آسا انسان کیا جو سوال یہ کیا تم تمنا کرن ام موجود کہ اگر آخرتس مز پکڑ گئی تت کس بچائے بے نیازی پروردگار پیمت لچھ بدی لوگ تو ہوچن پی اگر کنس انسانس ششترو ڈنڈو سی چوب دن 10-15 نفر اکس نفرس تمس کیا گزری مگر زو تس نیران کہین سہ گش کت تمس کس پرسان حال قرآن پاکن فرمو علیہ 17 کنوہ ملائک آن پٹائی کرنے کس انسانس کچھ حالانکہ اکے ملائک خبر کتن کافی پروردگار بنومت سہ عالم ات کیا کر سہ وچن سہ عالم اس لیے خوف تہ گژھِ آسن انسانس ومید تہ گژھس آسن مگر ومید یہ یوت کی کہ بس روز دھول کاو پتہ تھے ومید سہ وتھ 8:30 نندر پتہ تھے ومید نہ ومید تون سوئی اس محنت کران پہ انٹرویو تہ دِوان پتہ دپان ومید میں بہ گوسس کیا سلیکٹ گژھن اس لیے فرموک کہ کس بچائے امس انسانس تت کت کٹ بچ یمو مصیبتوں نش یم بیانات فرماون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صاحب صاحب زبردست مضبوط ایمان یقین تم باسان جنت تو جہنم کی نبر کھن سہ زیادہ دور کہین مرنچ تڑ دنیا من لوگ پنس پانس سمجھن خوش نصیب بالکل لوگ تہ ونان یہ ڈیک بوڑ ہے کیا یہ ڈیک بوڑ ہتاش بڑ معنی ہم صادق مند سب کرو برو پانس مز اگر گیپ آ سہ کرو برابر قارونس وچت لوگ تمنا کرن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم اے کاش اس تسی دولت آسے اس قارونس آئی دن ہتا کوتا خوش نصیب انه لذو حظ عظیم ہتا ڈک بوڑ تم سے ڈک بوڑ قارونس خوش نصیب گو یمس مال و دولت واریا آسے فیکٹری آس تر مز خبر کتیا مہنی کام کران بوڑ بھاگوول آس 10,000-15,000 پیٹ آسن وسان مہنی آسن 50 گھر گاڑی آسن 5-8 مکان آسن 4-5 یوت کر فر امس یہ زان خیال کہ یہ بدبخت شخص مایوس خیال کس بدبخت پیر پیر سمس پروردگارن دولت ساری آسن ات کٹ وچن ہتا کوتا خوش نصیب ہے ون قسمت وول کیا نصیب وول ہے نصیب انه لذو حظ عظیم قرآن پاک قارونس وچ دپان انه لذو حظ عظیم قرآن پاکس من یہ تم افراد یمن نظام وہم گمان پہ ناکامی ہند یم ون پروردگار برو کن ربنا غلبت علینا شقوتنا سبحان اللہ اے پروردگار اے سانی رب اس دپن کوٹن گمز بدبختی سوار کیا اس پنس پانس دنیا میں بدبخت بوزن خطر تیار سے مارے اس ون پنس یہ کہ کوٹ اس بدبخت کیا اس بد نصیب اس ڈک بوڑ کٹ گیو پد یمس راست گاز لگی ہانک لینس گنڈن زنگن اور پتہ تارنس سین کن کڑنس شانو کن اکہ ہل کن تارنس بی ہل کن کڑنس اور ذلت تو رسوائی ہند عذابی تمس کرنا اور نتنونی تو ننگے آس پکنانس کھگڑی کھگڑی ترانس دوزخس من دزن تھی سہ کیا ون پنس پانس بوز خوش نصیب بوز خوش قسمت یم چیز ضروریات زندگی یمن من کان سعادت مندی کی یمن من کان کامیابی کی اگر یمن چیزوں من کامیابی آسے تیل آسے ضرور فرعون تہ کامیاب تیل آسے ضرور قارون تہ کامیاب کیا قارونس واریاہ زبردست دولت کرمت اللہ تعالیٰ عطا
لہذا نبی کریم صلی بیان فرماون خواتین مز تشریف نیون مستقل بناون تہد اجتماع اک دہ نیوک تشریف پتہ کورک تتہ بیان فرمو یا معاشر النساء تصدقنا اے خواتینو صدقہ تو خیرات ٲسِو کران صدقہ تو خیرات ٲسِو کران خوب صدقہ خیرات کیا حض فإنی اوریتکن اکثر اہل النار کیا ییٚلہِ أسۍ معراجس تشریف نیو پتہ ییٚلہِ جنت تہ وچھ تو جہنم تہ وچھ جہنمس مز وچھ أسۍ مہنی تہ دزان مگر مستوراتن ہٕنٛز تعداد ٲس زیادٕ خواتین ہٕنٛز تعداد ٲس دوزخس مز فقلن بما یا رسول اللہ صلی اللہ عرض کورُکھ حضرت ات کیا وجہ تم کیا زیادہ دوزخس مز دزان بل تکسرن اللعنہ و تکفرن العشیرہ فرموک لعنت لعنت چھو زیادہ ونان زیو چھو خراب زیو چھو بے قابو اور بھی چھو ناشکری کرن حدیث پاکس میں بلال حبشی فرماون یل فرموک تصدقنا ام پت کر یمو خواتینو پنن سنواس کیا کرے حضرت بلال حبشی فرماون سنواس کرے اور پت کرو اشارہ میس کپر ژادر کیا سن کھلو ات کٹ کپر ژادر یم خواتین اس میں دون دیر دیر کٹ مز کپر ژادر مز کس کڑ کڑ جوڑ دتن ات مز دٲرِتھ کس کڑ واجہ دتن ات مز دٲرِتھ کس کڑ کنول دتن کیا دٲرِتھ اس مز یعنی تم کڑن یم دون اس کیا فرمو تصدقنا یعنی فرموک میں وچھو اکثر تھی دوزخس مز یکدم آو دوزخک تصور خواتینن اور تم سات کیا پونسہ تم زمانہ آسنی تیت چندس مز ات موقع پہ کڑک سون مز کر حوالہ حضرت رٹو یم کریو سان طرف کیا تھی صدقہ خیرات بغرے غرباہن مز اس تو صاحب صاحبن یہ فرق اس سی الحمد شریف پڑھن اس تم پڑھن اس سوئی بانگ پڑھن اس تم بانگ پڑھن مگر تہد ایمان یوتہ مضبوط کہ دنیا ہیکن تم پانس کن مائل کرت کہین دنیا ہیکن تمن دھوکہ دت کہین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمس کرو عرض حضرت اس فرمائی تو اگر تھی جنت وچھو پنو چشمان مبارک سی دنیا مزے اور دوزخ تہ وچھو مثلا دورے آسن بوزن جنت تہ جہنم ایمان کوتا مضبوط گھو فرموک آسر دانس برابر نہ کہین کیا فرموک یوتا انسانس مرت یقین یہ جنت تو جہنم تیوتا میں دنیا مز یقین کمیک جنت تو جہنم توے شاہی ولایت فرماون زبردست یقین و صحابہ کرام سوال کہ اس کیا تیوت ایمان مضبوط تیل یوت تمن سیودی کتھا تمن ایمان مضبوط ببرکت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اک دہ کور بیان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیانس من پڑھ سورہ ون نجم سورہ ون نجم کی آپ نے تلاوت فرمائی مکہ شریف میں سننے والا جو مجمع تھا بھائی میں کبھی اردو بولتا ہوں کبھی کشمیری ادھر سے تو مطالبہ آ رہا ہے کشمیری میں بولو ادھر سے اردو میں بولو یہاں اردو والے بہت سارے ہیں اس لیے میں رل مل چلتا ہوں جی اس لیے آپ ناراض نہ ہو جائیں جی تو مجمع میں جی ہاں مسجد کے بارے میں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں یہ ابھی جو اس کا تعمیر نامکمل ہے اس لیے دل کھول کر کیا دل کھول کر آپ کیا کر لیں مسجد کے لیے چندہ دے اور مسجد کے لیے صدقہ نہیں دے سکتے زکوٰۃ نہیں دے سکتے عشر نہیں دے سکتے بلکہ عشر زکوٰۃ کے علاوہ مسجد کے لیے دینا چاہیے اور مسجد والی روایت آپ نے بہت مرتبہ سنی ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا میں مسجد بنائے گا میں جنت میں اس کے لیے گھر بنا لوں گا باقی اعمال کا تو ثواب الگ ہوگا لیکن مسجد بنانے کا ثواب الگ آپ نے یہ بھی فرمایا جو چڑیا کے گھونسلے کے برابر کیا چڑیا کے گھونسلے کے برابر جو مسجد بنا لے گا اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے اس کے لیے میں بھی جنت میں ایک گھر بناؤں گا اب سوال ہے کہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر ایک مسجد ہوگی تو وہاں امام کیسے اندر داخل ہو کر مقتدی کہاں بیٹھیں گے اس کی شرح لکھی ہے بس اتنی مدد اس نے کی مسجد والوں کی مسجد میں اتنا چندہ دے دیا جس میں ایک گھونسلہ تیار ہو سکتا ہے کیا 5 اینٹیں کتنی تو اس پر بھی یہ وعدہ ہے کہ جنت میں یہ گھر بن جائے گا عام حالات میں بھی صدقہ کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی چیزوں کے بارے میں انہیں قسم کھا کر فرمایا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کیا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا صدقہ کرنے سے آپ نے قسم کھا کر فرمایا آمنا صدقنا کیوں نہیں کم ہوتا ہے کیسے کم ہو جائے گا کم ہوگا ہی نہیں آپ قسم کھا کر فرما رہے ہیں اور جو باقی مال ہے اس میں اللہ برکت دیتے ہیں کیا دیتے ہیں برکت دے دیتے ہیں چلیے یہ ایک الگ موضوع ہے تو بہرحال آپ نے سورہ ون نجم کی
تلاوت فرمائی سورت، اس میں آخر میں سجدہ ہے، کیا ہے اس کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں کیا؟ تو مجمع میں ایمان والے بھی تھے اور کفار بھی تھے، ان کے سامنے آپ پڑھ رہے تھے، تو ایسا اثر تھا آپ کے اس پڑھنے میں سورہ نجم کے۔ جب آخری آیت پر آپ پہنچے، آپ سجدے میں گئے، صحابہ سجدے میں گئے، جتنے کفار وہاں تھے سارے کے سارے سجدے میں گئے۔ کس میں گئے؟ سارے کے سارے سجدے میں گئے، حالانکہ اس صورت میں ان کے عقیدے کی زبردست تردید ہے۔ افرائیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا۔ تو اس میں تو ان کی تردید ہے لات کی اور عزا کی اور منات کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو فرضی نام ہے، یہ تو فرضی نام ہے، یہ سارے تو تردید ہو رہی ہے ان کے عقیدے کی، ان کی بتوں کی، لیکن ایسے بے قابو ہو گئی کہ سارے سجدے میں گئے، سارے، ایک شخص سجدے میں نہیں گیا۔ اس نے وہ جھکا اور زمین سے ایک مٹی کی ایک مٹھی اٹھا کے اپنے پیشانی کے ساتھ ایسے لگا لی، دیکھو یہ کو تھی کیا یہ کو، کیونکہ مقصد ہے کہ ڈیکس لگن کا زمین سے چلو زمینی تو میچموٹ لا کر ڈیکس۔ تو کتابوں میں لکھا ہے جتنے لوگ اس وقت سجدے میں گئے اللہ نے سب کو ایمان عطا فرمایا، سوائے اس شخص کے جو جھکا نہیں اور وہ صرف مٹی اٹھا کے اس پر لگا دی، صرف وہ کفر پر مرا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا آخر تک۔ تو ایسی کیفیت تھی، سارے لوگ سجدے میں چلے گئے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آج ہی وہی قرآن پاک وہی حدیثیں بیان کی جائیں گی تو ان کا وہ اثر کیسے ہوگا؟ وہ تو نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کے کلام میں اثر تھا، اولیاء کرام کے کلام میں اثر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ان کے قلوب صاف ہوتے ہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی لالچ نہیں، اور ایمان بڑا مضبوط ہے، پاکیزہ زندگی ہے۔ حالانکہ وہی سورہ یاسین آج بھی ہے، ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، وہ مثالیں دے دے کے سمجھاتے ہیں۔ فرموک شیونو سورہ یاسین تم دو دسوئی تو آج تھی فرموک اگر کا انسان اتس مز تھی گول تک کیا ون کارتوس تک ون بیس کیا ون لگون سہس مریا ست کٹ لگون سہس کس گولس لگونس مگر ات کم سہ مریا ہاپت مریا ہون مریا کۄکُر تہِ مر نہٕ کِہیٖنۍ تٔمِس کیٛاہ گژھِ اَمہِ سۭتۍ ما مر کِہیٖنۍ یِہوٚے زن بہٕ وَنہٕ وۄنۍ کتھ منٛز بندوٗقس منٛز کتھ منٛز پتہٕ چھُنہٕ کش تہِ کڑُن ضروٗرت کِہیٖنۍ تتھ چھُنہٕ پیٚوان کش کڑُن یِتھ کٔنۍ زورٕ پیٚوان لگاوُن اتھ ما چھُ کش کڑُن اتھ چھُ کیٛاہ کرُن ٹٕکرٕ یوت چھُس دباوُن تہٕ اکی انگلہِ سۭتۍ پوٗرٕ پانژو انگلیو سۭتۍ نہٕ اگر سٕہہ آسہِ برونٛٹھ کَنۍ پاے چھا کِنہٕ ہاپُت تہِ پیٚیہِ کِنہٕ انسانس لگہِ نہٕ بِچٲرِس تورٕے تِکیٛازِ یہِ چھُنہ بِچور ساروی کھۄتہٕ زیادٕ نازُک چھا کِنہٕ سوال اتھ کیٛاہ فرق گٔے ہۄ تہٕ یتھ ہۄ لگٲوتھ ژےٚ اتھٕ سۭتۍ کیٛاہ لگٲوتھ یہِ کمہِ سۭتۍ لگٲوتھ ژےٚ گوٚو توٚر اَسہِ فِکرِ کہِ گوٗلۍ چھِ ہوٚتہِ گوٗلۍ چھِ یہِ تہِ ییٚمہِ سۭتۍ گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ ییٚمہِ سۭتۍ موٚد سۭتۍ گوٚو سورہ یاسین چھُ سُے سورہ رحمان چھُ سورہ مُلک چھُ سُے سورہ قل ہو اللہ احد چھُ مگر ٲس چھُ بدل زٮ۪و چھِ ییٚلہِ تِہنٛدِ زبٲنۍ مُبارکہٕ منٛز نیرِ ہے تیٚلہِ ٲس دِلس آر پار گژھان کیٛاہ اوس گژھان ییٚلہِ بُزرگ اولیاء کرامن ہٕنٛدِ زبانہِ مُبارکہٕ منٛز قرآن و حدیث نیرِ سُہ گژھِ آر پار کیا گژھِ وہ لوگوں کی زندگیوں کو بدل دے گا ہزاروں شرابی شراب سے توبہ کریں گے ایک ہی مجلس میں کس میں اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے بارے میں لکھا ہے ہر جمعہ کو آپ واز پڑھتے تھے ہر جمعہ کو اس کے علاوہ بھی تو جمعہ میں کیا ہوتا تھا لوگ پہلے سے تابوت لے کر آتے تھے کیا ارے بھائی مرا تو کوئی نہیں مرا تو آپ تابوت لے کر کیوں آئے فرماتے تھے کہ روزانہ بیان سننے کے بعد کوئی نہ کوئی آدمی مر جاتا ہے کبھی 2 کا انتقال ہوتا تھا کبھی 3 کا انتقال ہوتا تھا کسی نہ کسی کا انتقال ہو جاتا تھا اور اس لیے وہ تابوت باہر رکھتے تھے کہاں چارپائی وغیرہ باہر انتظام ہوتا تھا کون مرے گا پتہ نہیں جیسے حج میں وہ انتظام کر کے رکھتے ہیں اور انہیں قبریں بھی خود اپنی آنکھوں سے ان قبروں کو دیکھا ہے پہلے سے قبریں تیار رہتی ہیں پہلے سے قبریں تاکہ وقت پر پریشانی نہ ہو جائے اس لیے کہ ایک مرتبہ 3000 ایک ساتھ مر گئی کتنے
2 سال پہلے، اور بالکل آمنے سامنے ذرا سی دیر تھی بہت دور پہنت تو صاحب اک مجھے مجھے 500 کتیا تم گزریم تھی تو بہت ووتس جمراتن پہ، اس لیے تمہن چھنا برونٹھی تھاون انتظام کرت۔ تو حضرت شیخ علیہ رحمت جب بیان فرماتے تھے تو لوگ چارپائی اور تابوت باہر رکھے تھے، آج کوئی نہ کوئی ضرور مرے گا، اور حضرت بھی عجیب و غریب تھے، اللہ اکبر سبحان اللہ، سید الاولیاء ہے، کوئی شک شبہ نہیں ان کے سید الاولیاء ہونے میں۔ حضرت جب بیان فرماتے تھے فرماتے یہ کال ہے، کیا ہے کال، میں نے جو کچھ زبان سے کہا جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرماتے تھے اب میں حال میں آؤں گا، کس میں؟ بس اس وقت جو لوگ اسی وقت مرتے تھے، کال سن کر نہیں مرتے تھے، جب حضرت فرمائے اب میں حال بیان کروں گا تو اس وقت مر جاتے تھے۔ بہت عجیب غریب شخصیت تھی جی۔ حال اور کال میں یہ فرق ہے، ایک آدمی کہتا ہے آگ جلاتی ہے، یہ ہے کال، کیا حال یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کے ہاتھ کو آگ میں ڈال دیا، تو دونوں میں فرق ہے کچھ بھی نہیں۔ ابھی تو کال تھا، کیا تھا؟ آگ جلاتی ہے، کیا آگ جلاتی ہے تو کال ہے نا، ایک تو ہے کہ ہاتھ پکڑ کر اس کو کس میں آگ میں ڈال دیا، تو دونوں میں فرق ہو گیا نا، وہ یہ ہے۔ تو حضرت فرماتے میں حال میں آ جاؤں گا تو اس وقت لوگ مر جاتے تھے۔ اور زبردست صاحب علم کسبی کے علاوہ علم لدنی بھی اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ تو ایک مرتبہ بیان فرماتے تھے، سامنے ایک علامہ بیٹھے تھے، علامہ بھی آتے تھے، علامہ ابن الجوزی علیہ رحمہ، وہ بھی بہت بڑے علامہ تھے۔ حضرت بیان کرتے رہے، علماء کرام تھے اور قلم اور کاغذ لے کر، تو حضرت نے ایک لفظ کی شرح کرنی شروع کر دی، 1 2 3 4 18 معنی بتائی، کتنے؟ تو علامہ ابن جوزی علیہ رحمت کا بیٹا بھی ساتھ تھا، وہ اپنے باپ کو کوہنی مارتا تھا، چھوٹا تھا، کہتے ہیں یا ابتی حل تدری، ابو جان آپ جانتے ہیں اس معنی کو جو شیخ فرماتے ہیں ادری، کیا بیٹا میں بھی جانتا ہوں، میں بھی کچھ کم، تو بار بار کوہنی مارتا اپنے والد کو، یا ابتی حل تدری ادری، میں جانتا ہوں۔ حضرت نے 18 معنی بتا دیے، اس کے بعد جب 19 اور 20واں معنی پر پہنچ گئے تو بیٹا بار بار کوہنی مارتا ہے، ابتی حل تدری، اس نے کہا لا ادری، کیا اس کے علاوہ مجھے معلوم نہیں، اس کے علاوہ مجھے۔ تو حضرت نے 40 معنی بتا دیے، کتنے؟ کہ اس کا ایک معنی یہ ہے، اس کا ایک معنی یہ ہے، اس کا ایک معنی یہ ہے۔ یہ 40 بیان کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ یہ تو ظاہری معنی تھے، کیا اب باطنی 40 سن لو، کتنے؟ ایک جو بیان کر لیا تو اس میں کچھ معترض بھی بیٹھے تھے جو حضرت پر اعتراضات بھی کرتے تھے کہ ان بعض چیزوں میں، وہ کھڑے ہو کر، ایک آدمی نے کھڑے ہو کر اپنے جبے کو ہاتھ سے پکڑ کے یوں اس کو چیر دیا، کہتے ہیں کہ حرام ہے آج سے آپ کے ساتھ مقابلہ کرنا، حرام ہے آپ کے ساتھ مقابلہ کرنا، میں تسلیم کرتا ہوں اللہ نے آپ کو علم ظاہری اور علم باطنی دونوں عطا فرمائے ہیں۔ تو یہ فرمایا اس نے، ایک ہی معنی بتائے تھے، اس وجہ سے ان کی مجلس میں ہزاروں لوگ جو پہلی مرتبہ آتے تھے توبہ کر کے جاتے تھے۔ آپ کو تعجب ہو جائے گا، ہزاروں یہودی اس کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، کتنے؟ ہزاروں یہودی۔ آپ کہیں گے ہزاروں تو یہاں بھی پیدا ہوتے، اللہ کے بندو ہزاروں تو یہاں آپ کے بر صغیر میں مسلمان ہو جائیں، کیا مشکل ہے، کروڑوں میں ہزاروں ہو گئے، وہاں ہزار ہی تھے، کہیں کہیں کا دکا وہاں ایک گھر ہے، کہیں کہیں اس محلے میں 4-5 گھر یہودی ہے، کہیں وہاں ایک محلہ یہودیوں کا، تو ہزاروں یہودی اور نصرانی اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے، اور اس لیے ان کا لقب ہے محی الدین، کیا محی الدین سے کہتے ہیں، دین کا زندہ کرنے والا، کیا دین کا زندہ کرنے والا۔ تو بات وہی تھی کہ ان کے قلوب، دل مبارک اولیاء کرام کے ایسے نورانی تھے، جب بات فرماتے تھے تو لوگوں کے دلوں میں اثر آ جاتا تھا۔ آج ہم گاؤں گاؤں جائیں گے تو لوگ تو شراب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اللہ بچائے جو لوگ شراب پیتے ہیں، لوگ بھنگ پینا نہیں چھوڑتے ہیں، اور یہ علاقہ نہیں علاقہ پولیس اسٹیشن میں انسان ظاہری اعتبار سے نانا بھنگ کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور حضرت امیر کبیر رحمۃ اللہ تشریف لائے، اور جدھر تشریف لے گئے ہزاروں کے ہزاروں لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے، اور حضرت خواجہ اجمیری شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف لے گئے، اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ اجمیر سے دہلی آ رہے ہیں۔ اب پورے علاقے میں شور مچ گیا، ایک سائیں آ رہا ہے، سائیں مانے بزرگ، کیا ایک سائیں آ رہا ہے، اب سب لوگ درشن کے لیے، زیارت، کیا
درشن کے لیے حضرت تشریف لے جا رہے ہیں، دائیں طرف سے لوگ ہیں، بائیں طرف سے لوگ ہیں، اور حضرت ایک نظر ادھر مارتے ہیں ادھر مارتے ہیں، اور لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کیا پڑھ لو؟ صرف فرماتے ہیں بس پڑھ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، جدھر جا رہے ہیں تو سب کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں سے جا کر راستے میں جتنی بستیاں تھیں ساری کی ساری مسلمان ہو گئی، ساری کی ساری مسلمان ہو گئی۔ اس لیے اولیاء کرام اور اہل اللہ کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے قلوب میں ایسی نورانیت ہے، ان کو اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہے، تو ان کو اللہ نے فرمایا میرے دوست ہیں۔ کیا فرمایا؟ تو ہم میں سے کس کو اللہ نے فرمایا تو آپ میرے دوست ہیں؟ اولاً تو ہمارا یہ منہ ہی نہیں کہ ہم اللہ سے کہیں ہم دوست ہیں، حالانکہ ایک اعتبار سے تو ہر کلمہ والا اللہ کا دوست ہے، لیکن اس کے تو ہزاروں درجات ہیں، اس کے تو بہرحال دین کی بات کرنے والا جو بھی ہو کوئی بھی ہو، اس کی دل کی ظلمت کو الگ رکھ کے پھر بھی قرآن پاک اور احادیث میں اثر آج بھی ہے، چاہے ہماری زبان سے ہی کیوں نہ ہو، عام آدمی کی زبان سے کیوں نہ ہو، اور یہی اثر آپ دیکھیں گے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، بازاروں میں، کھیتوں میں ہزاروں لوگ نیک اور صالح ہیں۔ اس کو ذہن میں رکھ لینا۔ کیا یہ نہ ہے ملازم جو رشوت کھاؤں؟ کیا سارے ملازم رشوت کھاتے ہیں؟ میں اس بات پر قسم کھا سکتا ہوں اتنے متقی اور پرہیزگار بہت سارے ملازم ہیں، ویسا تقویٰ تو ہم مولویوں کے اندر بھی نہیں ہے۔ دکاندار اتنے متقی اور پرہیزگار ہیں بہت سارے، جنہیں زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کوئی ڈپلیکیٹ چیز نہیں بیچتے، اتنی زندگی ان کی تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ کچھ وقت پہلے ایک جوان کا انتقال ہوا، اب اس کے گھر میں اس کی والدہ ہے اور اس کی 2 بہنیں ہیں، ایک کا تو شادی ہوئی ہے اور بیوی ہے اور 2 چھوٹے بچے ہیں۔ ان کا انتقال ہوا جوانی میں، بالکل جوانی، اچانک بیمار ہو گئے، فالج ہو گیا، ہسپتال لے گئے، 2 دن کے بعد انتقال ہو گیا۔ گورنمنٹ ٹیچر تھے، عجیب معاملہ ہے، اکس طرف فالج کیا تو کرسی پہ، اس وقت بھی اللہ کے بندے نے نماز پڑھ لی، باقی جو اس کے ساتھ تھے وہ تو کاغذ واغذ میں لگ گئے۔ اس نے کہا اللہ اکبر، اکے اچھس وطن تو کیا، اور اس حال میں اس نے نماز پڑھ لی۔ اس کے بعد وہ کومے میں چلا گئے، اس کی آخری نماز تھی اور فالج کی حالت میں، اور مدرسس من کن سات سکولس من چائے بناون، ایک دو چائے گرک دون تو ون اڑی گرک تک آمز تو گیس مکلیو، کیا مکلیو، تمو مڈ ڈے میل آسان نمن شرین دون سہ بنائت کرت، تمو لج پتہ سوئی ووٹ، کیا لجس گرکھی تو نک چائے۔ اس اللہ کے بندے کو معلوم ہوا تو اس نے اس دن چائے ہی نہیں پی لی، دپنک نا بچم نے چائے اس کہین، تو لج وت ہم مت دبس ہتا وہ پگہ لاگوس یورش تھی، دلک صبح کیا کروں مگر میرے لیے جائز نہیں ہے۔ اندازہ لگا یہ کیا متقی اور پرہیزگار ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو بالکل کسان قسم کے ہیں، کوئی پڑھے لکھے نہیں ہے، تم چھ زان کھوشن ڈون تلن، سہ سوال پود گھن، تم پکتن سن مز تو چاندی مز، ات کھورس لائڈک نظام، کیا ہرگز نہیں۔ یہ تقویٰ اور پرہیزگاری ان کے اندر کیسے آ گئی؟ اور سینکڑوں نوجوان ایسے، اس بات پر بھی میں قسم کھا سکتا ہوں وہ تہجد آج بھی پڑھ لیتے ہیں، جوان۔ ابھی چند دن پہلے میں گیا تھا ایک جگہ بیان کرنے کے لیے، وہاں بچوں کا مکتب ہے، دن میں آتی ہیں وہ شام کو چلی جاتی ہیں، وہاں گریجویٹ لڑکیاں پڑھتی ہیں اور شادی شدہ، کچھ شادی شدہ بھی ہیں، کسی نے ایم اے کیا، کسی نے بی ایڈ کیا، کسی نے گریجویشن کی، کسی نے چھوڑ دیا ہے پڑھنا 12ویں کلاس کے بعد، تو 60 کے آس پاس وہاں بچے ہیں۔ مغرب کے بعد وہاں بیان تھا، لیکن مغرب کے بعد مردوں کا بیان تھا، مکتب ہے تو اس مردوں کا بیان تھا۔ اس تک نگران اس تم ون دپن مفتی صاحب اس کا دپن 55 بچی روز مسلسل 9 دہن روز کھچن۔ اب اندازہ لگا اتنی گرمی اور اتنے لمبے دن، 55 بچیاں، اس وقت ابھی 9ویں تاریخ نہیں آئی تھی، 9 تاریخ سے پہلے والا واقعہ، آج تاج 55 بچی روز در خرچ۔ یہ کوئی عالمہ فاضلہ نہیں ہے، کسی دارالعلوم کی پڑھی ہوئی نہیں ہے، یہ تو کالج کی پڑھی ہوئی ہے۔ یہ تھی انسانس اگر خدا یاد آس تجھ مشس تجھ مشرائنس سنا تو اس انقلاب وچن، اس وچن جوانن مز الحمدللہ یہ تقوی، اس پرہیزگاری، یہ عبادت جذبہ، یہ کہاں سے ہوا؟
فذکر، کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت کو نصیحت فرما دیجئے، آپ امت کو، اور یہ حکم قیامت تک رہے گا، یہ حکم فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، ایمان والوں کا ضرور نفع پہنچتا ہے۔ آخری بات، نفع کبھی محسوس ہوتا ہے، نفع کبھی محسوس نہیں ہوتا ہے، نفع کبھی محسوس ہوتا ہے، نفع کبھی محسوس، لیکن بہت دیر کے بعد آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے نفع ہوا ہے۔ ایسے نقصان کے بھی پتہ چلتا ہے، نقصان کے بھی پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن بہت وقت کے بعد پتہ چلتا ہے کہ مجھے نقصان ہوا ہے۔ بری صحبت، کیا اس کا اثر ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ برے لوگوں میں آدمی بیٹھے اور وہ برا نہ بنے، اور وہ برا ضرور وہ برا بن جائے گا، اس لیے کہ برائی اس کے اندر آئے گی۔ سو وائرس، کیا سو وائرس سگو داخل اندر تو وار 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 کرے سو اثر۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے تھے تاتوانی دور باش از یار بد، تاتوانی دور باش از یاری بد، یاری بد بدتر بود از ماری بد۔ نصیحت فرماتے تھے، اے میانی مرید یا شاگرد ون تو اس کینسا تاتوانی، جتنا تم سے ہو سکے، کیا جتنا تم سے دور باش از یاری بد، دیکھو برے ساتھیوں سے اب دور رہنا، برے ساتھیوں سے، برے ساتھیوں کے ساتھ اٹھنا نہ بیٹھنا، بالکل دور رہو برے لوگوں سے۔ کیوں؟ یاری بد بدتر بود از ماری بد۔ دیکھو یہ برا ساتھی برے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کس سے؟ سوال سانپ سے زیادہ خطرناک کیسے ہوگا؟ یہ تو کبھی چائے بھی پلاتا ہے مجھے، اور پنسا چم تجھ جانا ہوں، کیا ہوٹس میں چائے کب تی چانا ہوں فرموس کی برسوئی نی چون جان، یہ نہیں صاروف نہیں چون جان، کیا نہیں، سانپ اگر ڈسے گا تو کیا نکلے گا؟ جان لے گا نا۔ برا ساتھی تمہارا ایمان لے گا تمہارا، اور ایمان زیادہ قیمتی ہے کس کے بارے میں؟ جان کے بارے میں۔ تو یہ اصول ہے، آدمی دین کی بات سنے گا اثر ضرور ہوگا، چاہے محسوس ہو یا نہ ہو۔ داڑھی بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی ہے؟ محسوس تو ہوتا نہیں۔ ناخن بڑھتے ہیں نہیں بڑھتے ہیں؟ محسوس تو ہوتا نہیں۔ اور بڑھاپا دن بدن بڑھتا ہے یا گھٹتا آتا ہے نا، محسوس تو ہوتا نہیں۔ ہاں ایک دن ہوگا آپ کی ساری داڑھی سفید ہوئی ہوگی، آپ کی ساری داڑھی، اگرچہ بھی آپ کی داڑھی پوری سفید نہیں ہے، بعضوں کو بالکل کالی ہے۔ تو اس طرح سے آدمی قریب آتا ہے دین کے، آہستہ 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 آہستہ، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا شیطان دھوکہ دیتا ہے چا بوزت یوت وہاں کیا بوزن یہ تن سدرک مگر سدرک آج، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے جی۔ کبھی یہ کہتا ہے میں شو واریاہ بوزن وہاں کیا ہم سے کیا گیس، یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے۔ کبھی شیطان مولوی کو بھی دھوکہ ڈرمن ہے چکو گوبر یمن واز پڑھن یمن انجوا تن کے یمن، یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے۔ کیا یہ بھی شیطان کا کیوں دھوکہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کیجئے، مومن ایمان والوں کو نفع پہنچتا ہے۔ بہت سے لوگ قربانی نہیں کرتے تھے، ان کے سامنے جب قربانی کے مسائل بیان کر لیے انہوں نے کہا تیرے شائستہ قسم کر پائیں ہے کارہز تیل آنس ہے ان کاٹھن۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مجھے معلوم ہی نہیں تھا یہ غلط ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں آپ اس سے۔ تو بہت سارے لوگ کرنے کے کام کرتے ہیں اور چھوڑنے کے کام چھوڑتے ہیں، اور یہ اثر ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس لیے جہاں موقع ہو دین کی بات سننے کا، سنانے کا، اس میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ اور حدیث پاک میں ہے آخر زمانے میں جب مسلمانوں کی حالت بدل جائے گی، اس کی بنیادی وجہ یہی ہوگی کوئی سنانے والا نہیں ہوگا۔ کیا؟ کوئی سنانے والا؟ اگر کوئی شخص مسلمان ہے، اگرچہ وہ گورنمنٹ سکول ہی ہے، اس کے سلیبس میں نہیں ہے، پھر بھی جب صبح کو وہ مارننگ اسمبلی ہوتی ہے اس میں اس کو ضرور چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے نبی سے کوئی نہ کوئی پیغام معصوم بچوں تک پہنچانا چاہیے۔ اور اگر پرائیویٹ ادارہ ہے تو وہ تو مجبور ہے ہی نہیں، وہ تو سلیبس میں جو ہے وہ اسلامی کتاب کچھ نہ کچھ تو اس میں رکھ سکتا ہے، اس کو ضرور رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے اپنے عیال کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ سبحان اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے رزق کمانا نہیں چاہتے ہیں، نحن نرزق، رزق دینا تو ہمارا کام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما دیجئے اللہ رب العزت کرم فرمائے، دستگیری فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔